دور جدید میں ہر ایک شخص دوسرے کو اپنے حصار میں لینا چاہتا ہے کہ جیسے میں چاہوں ویسا ہی کرنے کا پابند رہے، اور اگر حصار میں نہ آئے یا حصار میں آ کر بھاگنے کی کوشش کرے تو اس کا جینا حرام کرنے کے در پہ ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں تعلق اب تعلق نہیں رہے، بلکہ تعلق قائم ہونے پر ہی جال بننا سٹارٹ ہو جاتے اور آپ کی آزادی قید میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے حالات سے تنہائی ایک ایسی آزادی ہے کہ انسان اپنے فیصلے خود آزادی سے کرتا ہے۔ انسان کو اپنی ذات میں سمندر سا ہونا چاہیے، اتنا وسیع و عریض کہ کوئی آپ کو عبور نہ کر سکے، اتنا گہرا کہ کوئی گہرائیاں نہ ماپ سکے، اتنا باظرف کہ ندی نالوں سے لے کر جھیلوں دریاؤں کو پناہ دینے والا، اور اپنی ذات میں یکتا گہرا سکوت رکھنے والا۔ جب ہم یہ عہد کر لیتے ہیں کہ آئے مالک و کریم، میں اپنی سابقہ غلطیوں سے توبہ کرتا ہوں، میں نے حماقتیں کی، اب مزید نہیں کروں گا، مجھ سے کوتاہیاں ہوئیں، اب میں سب سے بڑی کوتاہی نہیں کروں گا، اب تجھ سے بڑھ کر میری کوئی ترجیح نہیں ہوگی، تو اللہ ہی میری ترجیح اول ہے، اب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس ترجیح کے ساتھ باقی زندگی گزار دوں۔ جب آپ نے یہ مینٹل ڈیسیژن لے لیا تو اللہ کی آپ سے ضد ختم ہو گئی، اللہ کا مقصد پورا ہو گیا۔ کچھ کہانیاں سنانے کے لیے نہیں ہوتی، صرف یاد رکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ایسی ہی ایک پرانی کہانی میری آنکھوں پر جم کے رہ گئی ہے۔ شاید میں اس لمحے کو جی چکا ہوں جس کے بعد زندگی کا ہر لمحہ اسے چھوٹا لگتا ہے، وہ ایک لمحہ جس کے بعد زندگی جی نہیں جاتی، بس گزاری جاتی ہے۔ میں پاگل ہوں کیونکہ میں چھوٹی چھوٹی بات محسوس کرتا ہوں، جتنی محبت دوسروں کو دیتا ہوں اتنی کی ہی امید رکھتا ہوں، عزت راز نہیں آتی۔ مجھے لوگ ایسا کہتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں عزت مان کسی کو دیتے کیسے ہیں۔ میں اپنی بڑی بڑی خوشیوں سے اپنے ہاتھوں سے دستبردار ہو جاتا ہوں، لیکن چھوٹی چھوٹی خوشیوں پہ میں چیختا ہوں۔ میں اچھا ہوں جب تک میری زبان پہ جی ٹھیک ہے ہوتا ہے، میں اپنی انا قربان کر دیتا ہوں، لیکن عزت نفس پہ میں آنچ نہیں آنے دیتا ہوں۔ میں جھک بھی جاتا ہوں غلطی پہ نہ ہوتے ہوئے بھی، پھر بھی بے رخی میرے منہ پہ ماری جاتی ہے۔ شاید یہ میرا حق ہوتا ہے، مجھے دیا جاتا ہے۔ حساس لوگوں میں نہایت بے حس لڑکا ہوں، سب صحیح کرتے ہیں، میں غلط سمجھتا ہوں۔ کوئی ناراض ہو تو میں منا لیتا ہوں، میں ناراض ہوں تو 10 قدم سب سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ میں کون سا ضروری ہوں، میں پھر بھی سب کو خوش لگتا ہوں، کیونکہ میرے پاس کون سا دماغ ہے جو میں محسوس کر سکتا ہوں۔ میں دوسروں پہ طنز کرتا ہوں، ان کی اچھائیوں کو برائی لکھتا ہوں۔ میں ایسا تو نہیں تھا جیسا اب بن گیا ہوں۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں ہمیں صرف اندھیرا اور تکلیف ہی نظر آتی ہے، ایک بے نام سی بے سکونی گھیرے رہتی ہے، آنکھیں بس نم رہتی ہیں۔ یاد رکھیے آپ تھک چکے ہیں، پر آپ کا رب نہیں تھکتا ہے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، پر آپ کا رب وہ سب کر سکتا ہے۔ یہ جو اندھیرا ہے نا، وہ رب اس کو روشنی بنانے پر قادر ہے۔ ہر تکلیف رحمت کا مرہم لے کر آتی ہے، ہر اندھیرا روشنی لے کر آتا ہے، ہر مشکل آسانی لاتی ہے۔ زندگی جامد نہیں رہتی ہے، آج کچھ نہیں ہے کل سب ہوگا۔ صرف اپنے اللہ پر یقین رکھیں۔ نماز، قرآن، سیرت وہ ہیں جن کو تام کر آپ اپنی گھٹن زدہ زندگی میں تازہ دم ہو سکتے ہیں، اذیت کو راحت میں بدل سکتے ہیں، تکلیف کو آسانی میں بدل سکتے ہیں، اکتاہٹ کو سکون میں بدل سکتے ہیں، غم کو خوشی میں بدل سکتے ہیں۔ بس یہ بات مضبوطی سے پکڑ لیں کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پر امید رہیں، اللہ سے امید لگائے رکھیں۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ انسان ہے، بہک جاتا ہے، لیکن نادم بھی تو ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان موو آن کرنا چاہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرے تو خدا را ماضی کے تانے نہ دیا کریں۔ جب اللہ موقع دے سکتا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ انسان ہے، انسان بنے، خدا نہیں بنے۔ دوسروں کو بھی انسان ہونے کا مارجن دیں۔ سب نے اپنے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ پہلے اپنی فکر کریں، بعد میں دوسروں کی کردار کشی کریں۔ میں نے زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے، مگر ہر بار کھونے کے بعد خود کو ٹوٹتا بکھرتا ہوا محسوس کیا، مگر تمہارے معاملے میں ایسا نہیں ہوا۔ ہاں، میں مشکل وقت سے، درد سے، تکلیف سے گزرا ہوں، مگر میں ٹوٹا نہیں۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ میں نے تمہیں
اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا۔ میں اسی کے سامنے رویا، اسے ہی اپنی تکلیف بتائی، اسے ہی اپنے دل کا حال سنایا، اور ایسا کر کے مجھے سکون ملا، ہمت ملی۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے جانے نے اللہ کے ساتھ میرا رابطہ بہت مضبوط کر دیا۔ میں اب سجدوں میں سکون ڈھونڈنے لگا ہوں، اللہ کے سامنے رونے لگا ہوں، شرمندہ ہونے لگا ہوں، تمہاری ساری باتیں اسی سے کرنے لگا ہوں۔ مجھے یقین ہے وہ اللہ میری دعائیں سن لے گا، تمہیں میرے حق میں لکھ دے گا۔ اس جہاں میں نہ صحیح تو اس جہاں میں ضرور ہم ملیں گے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو، کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے، سبھی خواہشیں اسی دنیا میں پوری ہونے لگیں تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے۔ اس کی اور میری محبت کی مثال بالکل اسی طرح ہے جس طرح کسی ایک پرندے کو کسی مچھلی سے عشق ہو جائے۔ نہ تو مچھلی میں ہمت ہے کہ وہ پرندے کے پاس جا کر رہ سکے، اور نہ پرندے میں مجال ہے کہ وہ مچھلی کے ساتھ رہ سکے۔ دونوں چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں رہ سکتے۔ بالکل اسی طرح ہم بھی ایک دوسرے سے محبت کے باوجود ایک ساتھ نہیں رہ سکے۔ ہم دونوں نے اپنی اپنی زندگی الگ جینی ہے۔ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں معجزوں کے، لیکن پتہ ہے وہ مکمل اور مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنے تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط رکھے ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے وہ دعاؤں میں رونے والے ہوتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پتہ ہے میں کیا چاہتا ہوں؟ میں پوری توجہ چاہتا ہوں ہر رشتے میں، ہر منظر میں، اور جس منظر میں مجھے لگے کہ مجھ سے زیادہ بھی کوئی اہم ہے تو میں اس منظر سے ہٹ جایا کرتا ہوں، بالکل خاموشی سے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں خود پرست ہوں، لیکن ہاں مجھے جتنا پیار ملا ہو میں وہاں ذرا سی بھی کمی برداشت نہیں کرتا۔ مجھے نہیں قبول کسی طور بھی رقیب، نفرت بھی کیجئے تو فقط مجھ سے کیجئے۔ اور ہاں میں تمہیں ایک بات بتاؤں، مجھے ایسا نہیں بننا کہ میرا وجود کسی کی آنکھ میں نمی لائے، میری باتیں کسی کے لیے اذیت بنے۔ مجھے یہ چاہ بھی نہیں ہے کہ میں ہر وقت لوگوں کے لبوں پر واہ واہ کی طرح سجی رہوں۔ نہ آہ بننا نہ واہ بننا پسند ہے مجھے، کیونکہ کسی کی آہ سے میری دنیا آخرت برباد ہو سکتی ہے، اور کسی کی واہ کا نشہ تکبر میں ڈبو سکتا ہے مجھے۔ ضروری تو نہیں کہ انسان جو چاہے جیسا چاہے اسے ویسا ہی سب مل جائے۔ کبھی کبھی وہ خدا دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی کبھی لے کر بھی۔ کبھی کچھ چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وجہ اسے چھین گئی۔